بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکری کا معجزہ، مہمان نوازی، قربانی اور اللہ کی قدرت کا سبق۔ مکمل کہانی تفصیل کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک سیدھا سادہ گھر تھا جہاں ایک کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کے پاس صرف ایک بکری تھی۔ گھر میں دودھ دینے، بچوں کے لیے ضرورت پوری کرنے اور بعض اوقات ضرورت کے وقت بیچ کر گزارا کرنے کے لیے۔ ایک سال قربانی کے ایام قریب آئے۔ ماحول میں سنت قربانی اور اللہ کے حضور شکر اور اظہار کی باتیں عام تھیں، مگر اس گھر کی بیوی نے کہا، ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں، ہمارے پاس زیادہ وسائل نہیں، اس لیے ہم قربانی نہ کریں۔ اس کا خاوند خاموش رہا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کی طرف بڑھیں، مگر حالات اور بیوی کی بات نے اسے روکے رکھا۔ ایک دن اچانک ایک مسافر مہمان ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ تھکا ہوا اور بھوکا تھا۔ بیوی نے مہمان کو دیکھا تو اس کے دل میں مہمان نوازی کا جذبہ جاگا۔ وہ بولی، ہمیں مہمان نوازی کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں مہمان کو اچھا کھانا دینا چاہیے، مگر ان کے پاس اچھا کھانا تیار کرنے کے لیے پیسے اور خوراک محدود تھی۔ پھر بیوی نے مشورہ دیا، آؤ اسی بکری کو ذبح کر کے مہمان کو اچھا کھلائیں۔ خاوند نے سوچ کر بکری کو باہر لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ذبح کر کے مہمان کو بہترین ضیافت دی جا سکے۔ خاوند باہر گیا اور بکری ذبح کر دی۔ جب وہ واپس آیا تو گھر کی بیوی نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دیوار کے کنارے ایک بالکل ویسی ہی بکری کھڑی نظر آئی جس کی شکل، رنگ، نشان بالکل پہلے والی بکری جیسی تھی۔ حیرت اور تعجب کے عالم میں بیوی نے کہا، شاید وہ بکری آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر واپس آ گئی۔ مگر جب خاوند نے باہر جا کر دیکھا تو وہ پہلی بکری جو اس نے ذبح کی تھی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ذبح شدہ پہلی بکری ذبح ہو چکی تھی اور دوسری جو دیوار پر نظر آئی ابھی زندہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر گھر والوں کے دلوں میں شکر اور حیرت کے ملے جلے جذبات آ گئے۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ ایک بکری ذبح ہوئی اور دوسری بالکل اسی طرح ان کے صحن میں موجود۔ لوگوں نے سوچا شاید یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے یا کوئی نشانی، اور اس واقعہ کی خبر آس پاس کے گاؤں میں پھیل گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات سامنے آئی۔ نئی بکری ایک تھن سے دودھ دیتی اور دوسرے تھن سے شہد۔ صبح و شام جب گھر والے اسے دہتے تو حقیقت میں ایک تھن میں دودھ تھا اور دوسرے تھن میں شہد بہہ رہا ہوتا۔ یہ بات لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھی، مگر جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ان کے لیے حقیقت بن گئی۔ یہ معجزہ بہت دور تک پہنچا۔ ایک بزرگ اور اللہ کے محبوب بندہ جو دور سفر کر کے آیا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ سن کر طے کیا کہ وہ ذاتی طور پر آ کر دیکھیں گے۔ وہ بزرگ آئے، خاموشی سے بکری کے قریب بیٹھے اور اپنے ہاتھ سے ایک تھن دوہا۔ دودھ نکلا۔ دوسرے تھن کو چھوا تو شہد نکلا۔ بزرگ کے دل میں ایمان مضبوط ہوا اور انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، یہ اللہ کی خاص نشانی ہے جو اس کے بندوں کی نیت اور قربانی کے بدلے میں عطا کی جاتی ہے۔ گھر والوں نے اپنی حالت بے نیازی اور مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بکری اب صرف روز مرہ کی ضرورت کا ذریعہ نہیں رہی، بلکہ لوگوں کے لیے ایک نشان امانت اور اللہ کی رحمت کی دلیل بن گئی۔ لوگ آتے، دیکھتے اور دلوں میں سبق لیتے۔ بعض نے اپنی اولاد کو بھی سکھایا کہ سچی نیت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نتیجہ بعض اوقات دنیاوی منطق سے بالا تر اور غیر متوقع ہوتا ہے۔ آخر کار یہ واقعہ گاؤں کی داستان بن گیا، ایک سادہ گھر میں مہمان نوازی اور قربانی کے سبب اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی انعام کا واقعہ جو لوگوں کے دلوں میں نیکی اور سخاوت کے لیے ایک مشعل بن گیا۔ کہانی کا مقصود واقعہ۔ یہ واقعہ ہمیں چند بنیادی روحانی اور اخلاقی باتیں سکھاتا ہے۔ نیت کی عظمت۔ اللہ کے سامنے سچی نیت اور دل کا اخلاص سب سے قیمتی ہے۔
مہمان نوازی اور سخاوت، مہمان کو عزت اور احترام دینا اور ضرورت کے وقت دل سے خرچ کرنا اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ قربانی کا فلسفہ، قربانی محض جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ کے لیے اپنے وسائل میں سے دل کھول کر دینا ہے۔ اللہ کی قدرت اور معجزہ، جب انسان اللہ کی راہ میں نیک ارادے سے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جو ظاہری عقل سے ماوراء ہوتے ہیں۔ حاصل ہونے والے اسباق، اخلاص، نیت۔ کوشش کرنے کا اصل معیار نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ دل کے ارادوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اجرت الہی، جو چیزیں بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کا اجر دنیا اور آخرت میں بڑھا کر دیتا ہے، کبھی واضح اشیاء کی صورت میں، کبھی دل کی آسانی اور سکون کی صورت میں۔ قناعت اور رضا، حالات چاہے گھٹن ہوں مگر اللہ پر یقین اور قناعت رکھنے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین انتظام کرتا ہے۔ علم و حکمت، ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا محدود ہو سکتا ہے، اپنے دل میں نیت کی صفائی رکھو اور اللہ سے مدد چاہو۔ اثر معجزہ، ایسے معجزات جو لوگوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، مگر مقصد یہ نہیں کہ ہر معجزے کی تلاش کی جائے، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور عمل میں بہتری ہے۔ اجتماعی اثر، ایک فرد کا نیک عمل پورے معاشرے کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے، لوگوں میں سخاوت اور مہربانی کی روح جاگ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کہانی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔